اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیات نمبر 33 تا 50 میں کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ان مشرکین کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ اللہ کا دیا ہوا مال غریبوں پر خرچ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ مشرکین کو تنبیہ کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ اور لوگوں کے سمجھنے کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس میں سے اناج نکالا، پھر اس اناج میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور ہم نے اس میں چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ لوگ اللہ کے عطا کردہ پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے تو پھر کیوں شکر بجا نہیں لاتے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی نباتات ہوں، خواہ خود انسان ہوں، یا ایسی چیزیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ اور ان لوگوں کے لیے رات بھی ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے، جب ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں تو بس یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اور اسی طرح سورج بھی ایک نشانی ہے جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اس ہستی کا مقرر کردہ نظام ہے جو بہت زبردست اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی حالت پر واپس آ جاتا ہے اور کھجور کی ایک پرانی ٹہنی کی طرح نظر آتا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ تو سورج ہی کے لیے یہ ممکن ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے ظاہر ہو سکتی ہے، اور تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ہم نے ان کے لیے یہ ممکن بنایا کہ یہ لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کشتی میں سفر کرتے ہیں، بلکہ سامان تجارت کی باربرداری بھی کرتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اور ہم نے اس جیسی اور چیزیں بھی پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں
پھر نہ تو ان کے لیے کوئی فریاد کرنے والا ہوگا اور نہ وہ غرق ہونے سے بچائے جا سکیں گے، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين مگر یہ ہماری رحمت ہی ہے کہ ہم انہیں کنارے تک پہنچاتے ہیں اور ایک وقت معین تک دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرو اور آئندہ گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو مطلق پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے تو یہ اس سے اعراض و انکار ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مومنوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود بہت کچھ کھانے کے لیے دے دیتا، تم لوگ تو بس صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون یہ لوگ صرف ایک سخت اور ہولناک آواز کے منتظر ہیں جو ان کو اس حالت میں آ پکڑے گی کہ وہ سب لوگ دنیاوی معاملات میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون پھر اس وقت یہ لوگ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر جا سکیں گے۔